غازی صاحب، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام سارے کے سارے خوبصورت پھول ہیں اور عدول سبحان سارے عدول کلہم عدول. جی پھول بھی ہیں ایک گلدستے کے، پھول بھی ہیں، عدول بھی ہیں، ستارے بھی ہیں. اور یہ بات بھی بڑی اہم ہے، ہم صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ ان سے بڑھ کر سچ بولنے والا، ان سے بڑھ کر کھرا اپنے دل کا صاف اور درست اور صحیح بات کرنے والے لوگ تاریخ انسانی میں ہمیں کہیں اور نظر نہیں آئیں گے. حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں اور بہت سے پہلو ہمارے معزز مہمانوں نے ڈسکس کیے، وہاں یہ پہلو بھی بہت اہم ہے کہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں کسی جگہ پر بطور امیر بھیجا اور جب واپس آئے تو سرکار نے ان سے پوچھا کہ مقداد تم نے امارت کو کیسا پایا؟ کسی پر امیر ہونا اور آپ کے نیچے تابع لوگ ہوں تو فیلنگ کیا تھی تمہاری؟ انہوں نے جواب میں کہا یا رسول اللہ میں ایسے سمجھ رہا تھا جیسے وہ میرے ماتحت ہو گئے ہیں اور میرے بندے اور غلام ہو گئے. افسری ذرا آ رہی تھی، یہ میرے ذہن میں خیال آیا. یہ ہے ان لوگوں کا دل اور قلب کا اور اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرنا اور درست اور کھری بات کرنا اور نفس کو کچل کے رکھ دینا. تو سرکار نے تو انہوں نے خود ہی کہا یا رسول اللہ کی قسم میں آئندہ کبھی امارت نہیں لوں گا، اس لیے کہ اس امارت کی وجہ سے جو عجب نفس پیدا ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ہماری شخصیت کے لیے اور ہماری آخرت کے حساب. کمال ہے جی، کیا انکساری ہے. اسی طرح یہی وہ لوگ ہیں، میں عرض کروں گا کہ ان کی شانوں کے بہت سے پہلو ہیں، مگر اس سے بڑھ کر شان کیا ہوگی کہ میرے آقا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے جن کے اندر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جن کے اندر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور وہ جو آیت کریمہ قرآن مجید کے اندر آئی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور نہ کیجئے، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں. وہ جب کافر سردار اقرا بن حابس، عیینہ بن فرازی آئے، انہوں نے اپنے کفر کے تکبر میں آ کر کہا کہ آپ کے ساتھ یہ جو فقراء اور یہ جو غرباء اور مساکین بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا سٹیٹس ان کے ساتھ بیٹھنے کا نہیں ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ان کو ہٹائیے تاکہ ہم علیحدہ بیٹھ کر آپ سے بات کر سکیں. تو آسمانوں سے رب کائنات نے یہ حکم بھیج دیا میرے حبیب کریم ان سرداروں کی سرداریاں اپنی جگہ پر، ان کافروں کے کفر کو اپنی جگہ پہ رکھ دیجئے، مگر یہ جو اپنے دل میں آپ کی اور خدا کی محبت کو سجا کر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہیں اپنی بارگاہ سے دور نہ کیجئے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو صبح و شام اپنے رب کی رضا کے طلبگار ہوا کرتے ہیں. رضائے ربی میں ساری زندگی ہر لمحہ ان کا گزرتا ہے. اور انکساری ہے، عجز ہے، عبادت ہے، زہد ہے، تلاوت قرآن حکیم ہے، جہاد ہے اور مسلسل روزے ہیں. کمال کی بات ہے. پھر اللہ نے آخری عمر میں ایسی برکات دی، پھر پیسے ہو گئے، لہر بحری ہو گئی، دولت بھی آ گئی. جی غازی صاحب، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام سے ہم زندگی کے اپنے جو مختلف گوشے ہیں ان میں کسی صحابی کریم کے اندر کوئی گوشہ زیادہ ممتاز، کوئی وصف زیادہ ہے، دوسرے وصف زیادہ اعلیٰ طریقے سے ظاہر ہوتا ہے، کسی کا کوئی وصف ہوتا ہے. جیسا کہ ابھی پیچھے ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل کے اندر جب ان کا ایک عامل ان کی بیجا تعریف کیے جا رہا تھا، ان کی حضرت مقداد کی نہیں، امیر المومنین حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس میں مبالغہ آمیزی سے کام لے رہا تھا. تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حق گو شخص تھے کہ امیر المومنین کے دربار میں آپ نے کنکر لے کر اس تعریف کرنے والے کے منہ کی طرف ڈالنا شروع کر دیا. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پوچھا مقداد یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سی زبان سے سنا تھا، سرکار فرمایا کہ جو لوگوں کے منہ پر ان کی اس طرح کی بیجا تعریفیں کرتا ہے تو اس کے منہ کے اوپر خاک ڈال دی جائے. تو یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر اب ایک رسم چلی ہوئی ہے کہ لوگ وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کی بھی وصف بیان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خوشامد پسند ہوتے ہیں. ہم کس قدر اسوہ نبوی سے اور اسوہ صحابہ سے دور ہو گئے. اور یہ جو حق گوئی کا وصف تھا حضرت، جیسا کہ آپ نے پہلے اشارہ کیا کہ یہ جو ہمارے ہاں لوگ عشق و محبت کے اندر ایک اپنا تصور بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں اس زمانے میں ہوتا اور پھر یہ ہوتا، اس پر جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا یہ ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں کتنی بڑی آزمائش تھی اس وقت کے لوگوں پر کہ وہ لوگ جو زمانہ فطرت کے اندر
कुफ्र के आदी हो चुके थे और बुतों के पुजारी हो चुके थे, उन लोगों को जब दावत ईमान दी गई तो किस कदर ज्यादा आजमाइश उन लोगों पर आई। और वो लोग जो ईमान ले भी आए, उनके माँ बाप में से, उनके बहन भाइयों में से वो लोग थे जो कुफ्र से चिमटे रह गए और इन्हें मालूम था कि वो जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। हजरत उमर ने अपने सके जो थे मामू, उनको जो था वो कत्ल किया बदर के मैदान में। मुसअब बिन उमैर ने अपने भाई को, और सहाबा के नाम लेते जाएं। उन्होंने कहा क्या ये एजाज़ तुम्हारे लिए कम नहीं है कि तुम इस्लाम के साथ पैदा हुए हो और तुम उस आजमाइश से बचा लिए गए हो, और तुम और तुम्हारे घर वाले सारे के सारे दायरा इस्लाम के अंदर मौजूद हैं और तुम्हें वो आजमाइशों से बचा लिए गए। और गाजी साहब यहाँ पर यह बात भी अहम है कि वो जिस तरफ आप अभी वक्फे में बात कर रहे थे कि खून मुस्लिम की जो हुर्मत है, एक मुसलमान के खून की जो हुर्मत है, उस तरफ बहुत बड़ी तवज्जो सरकार ने दिलाई और सहाबा किराम ने उसको अपने ज़हन में रखा। इन्होंने आका से पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर किसी काफिर से मेरा टाकरा हो और वो मेरा हाथ काट दे और फिर बाद में वो किसी दरख्त की ओट के पीछे छुप जाए और वहां से जाके कलमा तौहीद पढ़ के इस्लाम का ऐलान कर दे, जबकि मेरा वो हाथ काट चुका है, तो क्या मैं उससे बदला ले सकता हूं, जाके उसको मार डालूं? हुजूर ने कहा नहीं, अगर चूंकि वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुका है और इस्लाम के कलमे ने उसके पिछले गुनाहों को माफ कर दिया है, अब अगर तुम ऐसा एक्शन करोगे तो जैसे पहले मकाम पर वो था उस मकाम पर तुम चले जाओगे। वही कि उसामा तुमने उसका जी हाँ, आपने दिल चीर के देखा था। जब उसामा रज़ी अल्लाह तआला ने ये अमल किया और उसके कलमे के बावजूद कत्ल कर दिया, तो जब सरकार ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, कहा या रसूल अल्लाह डर से, तलवार के डर से कलमा पढ़ रहा था। तो हुजूर ने फरमाया क्या तुमने उसका दिल चीर के देखा था? जी गाजी साहब, हमें जिंदगी के अंदर दो तरह के पहलुओं का सामना करना पड़ता है। ठीक, एक पहलू वो है जिसमें इश्क व मोहब्बत की वारफ्तगी है, जैसा कि हम हज़रत मिक़दाद के वो पहलू भी जिक्र कर रहे हैं। साथ दूसरा पहलू वो है जहाँ उमूर शरीयत के अंदर अदल और एहतियात का दामन थामना। वाह, ये दोनों चीज़ें जब यकजा हो जाती हैं तो एक कामिल शख्सियत हमारे सामने आती है। अच्छा, वो हदीस पाक जो आपने रिवायत की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक इस दौर के लिए वो बड़ी अहम है। आप देखें, फरमाते हैं कि मैंने अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, खुशबख्त है जो फितनों से महफूज कर दिया जाए, खुशबख्त है जो फितनों से दूर कर दिया जाए, सादतमंद है जो फितनों में पड़ने से बच जाए, जो इनमें मुब्तला हुआ और सब्र किया उसके क्या कहने। इन्हीं फितनों से बचने के लिए वो हमेशा शरीयत के दामन को थामते थे कि अल्लाह और उसके रसूल ने, दीन ने हमें क्या पैगाम दिया है। जैसा कि एक वाक़ये की तरफ डॉक्टर साहब ने इशारा किया कि जब उनके ऊपर हमला होता है तो उसके ऊपर भी वो कहते हैं, सरकार से आके पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, शरीयत की पनाह लेते हैं। और जब वो दीनार मिलते हैं तो उसको इस्तेमाल नहीं करते, तब भी आके पूछते हैं कि मेरे लिए इसका मामला क्या है। और वो सहाबा किराम जिनको बकरियां मिलती हैं फातिहा का दम करने पर, वो भी आके पूछते हैं कि हमें ये इस्तेमाल करनी चाहिए, हलाल है हमारे लिए कि नहीं है।